السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ بات کی جا رہی ہے وہ سب سے زیادہ پاپولر ٹاپک ہے اس وقت دنیا میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک نئی ریولیوشن آ رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے سب چیزوں پہ امپیکٹ پڑنے والا ہے۔ دیکھیے جیسے کہ جاب مارکیٹ ہے وہ بھی بدلنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز پہ ہم اس کا امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اسکول اور کالجز جو ہیں ان میں جو پڑھائی کا طریقہ ہے وہ بھی بدلنے والا ہے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل جو سیناریو ہے وہ بھی بدلنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری وارفیئر بھی بدلنے والا ہے۔ اکنامک جو سیناریو ہے وہ بھی بدلنے والا ہے۔ آئیے ان سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان سب چیزوں کو اس ویڈیو میں۔ پچھلے 5 سے 7 سالوں میں اے آئی کی ڈیولپمنٹ بڑی تیزی سے ہو رہی تھی، لیکن عوام نے اس کو نوٹس کرنا شروع کیا 2022 میں، جب چیٹ جی پی ٹی کا 3.5 ورژن پبلکلی اویلیبل ہوا۔ چیٹ جی پی ٹی ایک لارج لینگویج ماڈل ہے جس کو LLM کہا جاتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہم انسانوں کو بہت اچھی طرح سے کاپی کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں، جس بھی زبان میں ہم بات کرتے ہیں، جس طرح ہمارا لکھنے کا انداز ہے، اس کو بنایا ہے یہ ایک امریکن کمپنی نے، اوپن اے آئی نے، اور جس طرح سے اس کی پبلسٹی کی گئی ہے یہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ فاسٹسٹ آن لائن گروئنگ سروس بن چکی ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹسٹکس کی تو چیٹ جی پی ٹی بہت آگے ہے۔ فار ایگزامپل فیس بک نے 1 ملین کو پہنچنے میں 10 مہینے لگائے تھے، ٹویٹر نے 2 سال لگائے۔ اس کے علاوہ جب انسٹاگرام کو دیکھیں تو 2.5 منتھس اس کو لگے 1 ملین تک پہنچنے، اور نیٹ فلکس کو تقریباً 2.5 سال کا عرصہ لگا۔ لیکن اے آئی صرف 5 دن کی قلیل مدت میں پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اس کا 3.5 ورژن فری ٹو یوز ہے، بس آپ کو اس پر اکاؤنٹ بنانا ہے۔ اوپن اے آئی کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اس سے کوئی بھی کوشچن کریں، جو جواب آئے گا ایسا لگتا ہے جیسے پیچھے بیٹھ کر کوئی انسان جواب دے رہا ہے۔ ایک ایسا انسان جس کو سارا نالج ہو۔ کوئی فیکچول کویسچن کر لیں یا گرامر سے ریلیٹڈ کویسچن ہو، کوئی فارمل لیٹر لکھنے کو دے دیں، کمال کی ایکیوریسی دیکھنے کو ملتی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کی پاپولیرٹی کو دیکھ کر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز نے اپنے اے آئی چیٹ باٹس بنا لیے۔ جیسے فار ایگزامپل گوگل نے سب سے پہلے اپنا جو ہے وہ بارڈ لانچ کیا۔ گوگل کمپنی کے بارڈ کے لانچ کے بعد مائکروسافٹ کمپنی جو ہے اس نے اپنا ایک جو بنگ ہے، چیٹ بنگ، وہ لانچ کیا۔ اور اس کے بعد چیٹ بنگ کے بعد اسنیپ چیٹ نے جو ہے وہ بھی اس میں فوراً آئے اور انہوں نے اپنا اے آئی لانچ کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ہیوج سکسیس کو دیکھتے ہوئے جب ساری دنیا اس کو یوز کرنے پہ تیار ہو گئی ہے تو ایلون مسک یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اے آئی کی ڈیولپمنٹ سلو ڈاؤن کر دینی چاہیے؟ سب سے پہلے جو اس میں آئی تھنک جو خطرہ آ رہا ہے نا وہ جابس کو لے کے، وہ لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ ان کی جاب چلی جائیں گی، اور یہ کسی حد تک سچ ہے، کیونکہ تاریخ میں دیکھیں کوئی بھی جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو پرانی جابس چلی جاتی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اسمارٹ فونز آئے تو ٹیلی فون آپریٹرز کی نوکریاں جو تھیں، اس زمانے میں ٹیلی فون آپریٹرز کی نوکریاں ہوتی تھیں، اور وہ آپ نے پرانے ٹیلی فون میں ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، وہ چلی گئیں۔ اب دیکھیں جب ریولوشن آیا، کارز آئیں، گاڑیاں آئیں، تو کیا ہوا کہ گھوڑا گاڑی چلانے کی جو نوکریاں تھیں وہ سب غائب ہو گئیں۔ جب اس کے علاوہ جب اے ٹی ایمز آئے تو بینک میں موجود جو کیش ٹیلرز ہوتے تھے، وہ کیش ٹرانزیکشن کرتے تھے، وہ سب غائب ہو گئے۔ ایسے ہی جب
ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن بکنگ جو ویب سائٹس ہیں ان کے آنے سے جو بکنگ کلرکس ہوتے تھے جو ہمارے لیے ڈفرینٹ بکنگز کرتے تھے وہ سب کلرکس کی جو نوکریاں تھیں وہ سب غائب ہو گئیں. لیکن اے آئی کے آنے سے جو یہ خطرہ ہے وہ بہت بڑا ہے کیونکہ یہ ہر شعبے کو متاثر کرے گا، ہر شعبے پہ اس کی گرپ ہو جائے گی. ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ اس کے آنے سے لوگوں کی کریٹیو جو جابس ہیں جیسے کہ گرافک ڈیزائنرز کی نوکریاں ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں. گرافک ڈیزائنرز کی اور اس کے علاوہ میوزک بنانے والے جو لوگوز بنانے والے لوگو ڈیزائنرز ہیں، میوزیشنز ہیں، ان کی نوکریاں بھی غائب ہو سکتی ہیں. جیسے کہ مڈ جرنی جیسے اے آئی سافٹ ویئرز امیجز کو جنریٹ کرنے کا کمال کی صلاحیت رکھتے ہیں. منٹوں میں لوگو ڈیزائنز کر کے آپ ان کو دے سکتے ہیں، اور آنے والے ٹائم میں آپ کو میوزک اگر کریٹ کرنا ہوگا، امیجز کریٹ کرنے ہوں گے تو وہ 1 سیکنڈ میں ہو جائیں گے. یعنی یہ سب کام روبوٹس جو ہیں بہت آسانی سے کر سکیں گے اور سوچ بھی نہیں سکتے، بس آپ نے اس کو کمانڈ دینی ہے. اب اگر پرانی نوکریاں جائیں گی تو نئی نوکریاں بھی ابھر کر سامنے آئیں گی. ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ کے مطابق 2025 تک 85 ملین نوکریاں غائب ہو جائیں گی، مگر اس کے مطابق 97 ملین نئی نوکریاں کریٹ بھی ہوں گی. ان ساری معلومات کے ساتھ ساتھ اگر میں اپنے ملک پاکستان کی بات کروں تو ہمارا تو لٹریسی ریٹ ہی بہت کم ہے. یہاں عام آدمی کو تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، کمپیوٹر لٹریسی تو بہت ہی کم ہے. اور اب جو لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو نہیں سیکھیں گے وہ تو بہت ہی پیچھے رہ جائیں گے. یہ بات اس کا مطلب یہی ہے کہ سروائیو وہی کر سکے گا جس کو اے آئی اور مشین لرننگ کی پوری انفارمیشن ہوگی. وہ ہمیں اپنے ملک میں اس کو لانے کی ضرورت ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک ویک اپ کال بھی ہو سکتی ہے کہ جب تک ہم نئے زمانے کے مطابق اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، کیونکہ دیکھیں زندگی میں آگے بڑھنے اور ڈیولپمنٹ کے لیے نا سب سے ضروری چیز ہوتی ہے اڈیپٹنگ اور لرننگ. تو وہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. بس وہی اپنے آپ کو جلد سے جلد نئے دور کی اہم ضرورت کے مطابق اپڈیٹ کر سکیں تاکہ ہم کسی سے پیچھے نہ رہ سکیں. اب دنیا کو بھی یہ چاہیے کہ اس میں یہ ہے کہ اے آئی کے یوزیج میں رولز اور ریگولیشنز کو ابھی سے فالو کر لیں. ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ابھی سے دنیا کو بنا لینا چاہیے، کیونکہ سمجھنے کی بات ہے نا کہ اے آئی ایک ٹول ہے. اب ٹول جو ہے وہ اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور برے طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بس یہ ہم انسانوں پر ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ہمیں فراڈ اور اسکیم سے کیسے بچنا ہے، کیونکہ وائس اسکیم بہت زیادہ ہو رہے ہیں. وائس اسکیم سے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہیومنوائڈ روبوٹس پر بھی بے تحاشا کام ہو رہا ہے، تو اس سے خرابیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو انسانیت کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے اور ترقی کے لیے استعمال کیا جائے، اور سب کو اس کو استعمال کو سیکھ کر اپنی زندگیوں کو ٹرانسفارم کرنا چاہیے.